الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند دن پہلے رمضان کا استقبال کر رہے تھے اور آج رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے. واقعی میں یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال بھر انسان دنیا کی مشغولی کے اندر رہتا ہے تو اس کے دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. اب اس غفلت کے پردے کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا تاکہ اس کی برکت سے یہ جو دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بھی بڑا اہم عشرہ ہے، دوسرا عشرہ یہ بھی بڑا اہم عشرہ ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا جو تیسرا عشرہ ہے اس کو خاص طور پر 2 وجہوں سے فضیلت حاصل ہے. ایک تو یہ کہ جو تیسرا عشرہ ہے اس کے اندر ایک عبادت ادا کی جاتی ہے اعتکاف کی. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تام راتوں کے اندر رکھا ہے. یہ 2 اعتبار سے اس عشرے کو اور زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو ایک تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں آدمی کے دل کے اوپر غفلت کا جو پردہ پڑا ہے اس کو ہٹایا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ آخری عشرے کے اندر خاص طور پر ان 2 عبادتوں کو انجام دے کر کے فرشتوں والی جو صفت ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایسی فضیلت رکھی ہے. دیکھو آج 20واں روزہ ہے اور آج جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا اس سے پہلے لوگ اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہوں گے. اب اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کس کو کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھو اعتکاف ہے، اس کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رک جانا، ٹھہرنا اور رک جانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے اور بہت آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ اصطلاحی شرع کے اندر دنیا کے سارے جھمیلوں سے منقطع ہو کر اللہ کے دربار کے اندر آ کر کے گر جانا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے. ویسے تو لوگوں نے الگ الگ تعریفات کی ہے، لیکن بہت آسان انداز میں اندر جس کو مولانا منظور نعمانی نے برکات رمضان کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے
دنیا کے سارے جمیلوں سے منقطع ہو کر کے مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کے دربار کے اندر آ کر کے گر جانا. اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اعتکاف واجب. اب واجب اعتکاف کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے مثال کی ضرورت پڑے گی. مثال کے طور پر کسی آدمی نے نظر مانی، منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا. اور یاد رکھو اعتکاف واجبہ یعنی جو واجب اعتکاف ہے ایک دن سے کم نہیں ہوتا ہے، ایک دن کا ہوتا ہے. اور اس کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے. اور ایک اعتکاف ہے سنت اعتکاف. اب سنت اعتکاف جیسا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. آگے میں نے ایک لفظ کا استعمال کیا علی الکفایہ، اس کو سمجھا رہا ہوں. یعنی بستی کے اندر سے کچھ افراد اس اعتکاف والی سنت کو ادا کر لیں گے تو دوسرے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت کے اندر آ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے مستحق نہیں بنیں گے. یہ اس کا مطلب ہوا. تو ایک ہے سنت اعتکاف اور تیسرا ہے کہ مستحب اعتکاف جس کو ہم نفلی اعتکاف کہتے ہیں. اب اس کے اندر روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے کہ کچھ منٹ کے لیے بھی وہ اعتکاف تو ہوتا ہے، اسی طرح کچھ ایام کے لیے وہ اعتکاف ہوتا ہے. یعنی نفلی اور مستحب اعتکاف اس کے اندر وہ پابندیاں نہیں ہے جو سنت اور واجب اعتکاف کے اندر پابندیاں ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ دیکھو رمضان کے آخری عشرے کے اندر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری عشرے کے اندر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی پابندی کی ہے. اور اس کی دلائل کے طور پر بہت ساری روایات بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، صحیحین میں بہت ساری روایتیں موجود ہے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تب سے لے کر وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کیا ہے. یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس عمل کو جاری رکھا اور اس اعتکاف والی سنت کو جاری رکھا. یعنی آپ کی ازواج نے بھی گھروں کے اندر اعتکاف کیا. تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عورتیں بھی اگر اعتکاف رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے اور وہ اپنے گھروں کے اندر رکھے. اب جگہ کا مسئلہ ہے کہ کون سی جگہ کے اوپر وہ اعتکاف کرے. تو اس کے لیے علماء کرام نے بہترین جگہ بتائی ہے کہ عورت گھر کے اندر جس کونے کے اندر نماز پڑھتی ہے اسی کونے کے اندر اعتکاف کرے. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے. اسی طرح عورتیں بھی اپنی اس جگہ سے بغیر ضرورت کے مجبوری کے طور پر اگر کوئی شرعی عذر ہے وہ ہے یا قدرتی کوئی عامل ہے، یہ ساری وجوہات ہے تو اس کے اندر رخصت رکھی ہے. اس کے علاوہ آدمی اگر ایسے ہی باہر بار بار نکلتا رہتا ہے تو یاد رکھو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے بلا وجہ نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس سنت کو ادا کیا ہے اور اس اعتکاف والی سنت جو عشرہ اخیرہ کے اندر انجام دی جاتی ہے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. علماء کرام نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھو ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی ہے، پابندی کی ہے اور جس کی تاکید بیان فرمائی ہے. لیکن اس کے اندر بعض مرتبہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک کرتے تھے. لیکن یہ اعتکاف والی سنت ایسی ہے
کہ آپ نے اپنی وفات کے آخری سال بھی اعتکاف کیا، گویا کہ آپ نے پابندی کے ساتھ اس عمل کے اوپر مداومت کی ہے، پابندی کی ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کرنا کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ یہ تو اعتکاف کے سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھو، دوسری بات روایات میں ہے کہ آخری عشرے کے اندر، اور آپ کا جب آخری رمضان تھا، آپ کے وصال سے پہلے کا رمضان، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک اعتکاف کی قضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر، اس رمضان کے اندر جو آپ کا آخری رمضان تھا، اس رمضان کے اندر آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اس لیے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس عمل کو باقی رکھا ہے۔ اب اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اعتکاف کرتا ہے عشرہ اخیرہ کا، اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی کو بغیر ایسی مشقت کے، بغیر مصیبت کے اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی فضیلت دے رہے ہیں کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی، ایک روایت میں ہے، 1 دن کا عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، تو اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان 3 کھندقیں کھودی جاتی ہے، اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اور 1 کھندق کا فاصلہ یہ ہے کہ پورب سے پشچم تک جتنا فاصلہ ہے وہ 1 کھندق کا فاصلہ ہے۔ تو آدمی 1 دن کا اگر اعتکاف کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، اللہ تبارک و تعالی یہ فضیلت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کے فضائل ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ دوسری ایک بات کہ دیکھو، علماء کرام نے بڑی پیاری مثالیں بیان فرمائی ہے۔ علماء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد گزرے ہیں، جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، کہ آدمی اعتکاف کیوں کرتا ہے۔ تو اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا ہے، یوں سمجھایا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی سامنے والا آدمی پہچان والا ہے اور اس کا ایک بڑا عہدہ ہے، اس کے پاس بڑا مقام ہے، اس کا ویلیو ہے، اب کسی غریب اور مسکین آدمی کو، ضرورت مند آدمی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے دربار کے اوپر جاتا ہے اور جا کر کے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، جب تک میرے کام کو یہ نمٹائے گا نہیں تب تک اس کے در سے جانے والا میں نہیں ہوں۔ بس یہ مثال سمجھ کے اندر آ گئی تو پھر آپ کو اعتکاف سمجھ کے اندر آ جائے گا کہ بندہ اللہ کے دربار کے اندر آ کر کے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو منواتا ہے اور اللہ کے دربار کے اندر گر جاتا ہے۔ جب تک اللہ میری مغفرت نہیں کر دے گا، جب تک اللہ مجھے رضامندی کا پروانہ نہیں دے دے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مجھے جنت کا فیصلہ نہیں فرمائے گا، تب تک میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں یہاں پر پڑا رہوں گا اور اللہ کے سامنے اپنے آنسوں کو بہاتا رہوں گا، یعنی ضد کروں گا اللہ کے ساتھ ضد کروں گا اللہ کے دربار کے اندر آ کر کے۔ تو یاد رکھو، یہ اعتکاف بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، دوسرے ایام کے اندر دنیا کی مشغولی کے اندر ہم رہتے ہیں، اب 10 دن اللہ کے لیے فارغ کر دو، اللہ کا تقرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اور علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، عربی کے اندر انہوں نے عبارت لکھی ہے، اس کے اندر ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے اصلاح القلوب، کہ قلب کی اصلاح بھی ہوگی اعتکاف کے ذریعے۔ اب اس کی وجہ لکھی، کیوں ہوگا ایسا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آدمی نے اعتکاف کیا ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کو تو ایک سائڈ پر کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اب اللہ کے دربار کے اندر آیا ہے،
زیادہ تر وقت اس کا کہاں پر گزرے گا؟ ذکر و اذکار کے اندر گزرے گا، اللہ کی طاعت اور عبادت کے اندر گزرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جو آدمی 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے اندر وقت کو صرف کرتا ہے، کیا اس کے قلب کی اصلاح کے اندر کوئی شک ہے؟ ذرہ برابر شک نہیں ہے، ضرور اس کے دل کی، اس کے قلب کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے نوجوان بھائیوں سے پھر دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے 10 دن کو فارغ کر دے۔ دیکھو دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری 10 دنوں کے اندر بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ بہت حضرت عائشہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اپنی تہمت کو مضبوط کر دیتے تھے۔ علماء نے اس کی بہت ساری تفسیر کی ہے اور شراح حدیث نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنی کمر کو، یعنی اب صرف اور صرف ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور صرف اتنا نہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے اوپر ابھارتے تھے کہ دیکھو 10 دن کے اندر آپ کو اس طرح عبادت کرنی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو منا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک رات آتی ہے شب قدر کی۔ اب اس کے اندر روایات مختلف ہے کہ کون سی رات، بعضوں نے جمعہ بھی کہا ہے اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ تاک راتیں بتلائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بتلایا کہ شب قدر، اور اس کے فضائل، اللہ نے اس کے فضائل کے باب میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اعتکاف کرے گا تو یقین کے ساتھ وہ اس رات کو پا لے گا، یقین کے ساتھ وہ اس رات کو پا لے گا۔ اس لیے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مجھے ہر رات عبادت ہی کرنی ہے، ہر رات مجھے عبادت ہی کرنی ہے، اور اللہ کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا ہے، اور تو اس کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اب شب قدر میں اللہ کے سامنے اٹھنا، عبادت کرنا، یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے اتنی مقدس اور پیاری کتاب قرآن کریم کو اسی رات کے اندر نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے اوپر یہ قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور وہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ ایک اور بات کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 83 برس اور 4 ماہ ایسے کچھ ہوتے ہیں، اور صرف اتنا نہیں، اس سے بھی بہتر بتایا، اس سے بھی بہتر بتایا، تو اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اگلی امتوں کی عمریں دکھلائی گئی کہ دیکھو اگلی امتوں کے اندر لوگوں نے ایسی ایسی عمریں پائی گئی تھی، بتایا کہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمریں ہیں وہ بہت کم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر بے چین ہو گئے کہ ایسا اب پھر زیادہ عبادت کیسے کریں گے، زیادہ نیک عمل کیسے کریں گے کہ میری امت کی عمریں تو کم ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کو بتایا گیا کہ دیکھو آپ کی امت کی عمریں کم ہے، لیکن یہ جو فضیلت والی راتیں ہیں، یہ جو فضائل والے ایام ہیں، اگلی امتوں کو نہیں ملے، یہ آپ کی امت کو ملے ہیں کہ آپ کی امت اگر اس رات کے اندر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر لے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں، اللہ ایک رات کے اندر اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بڑا انعام فرمایا، بڑا اکرام فرمایا۔ اس لیے ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر ہمیں 2 عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ ایک تو اعتکاف کی عبادت۔ اب
ہمارے سامنے آج لوگ بیٹھیں گے اعتکاف کے اندر تو ابھی بھی بہت سارے حضرات کا ارادہ نہیں ہوگا، لیکن یہ فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے اللہ کے لیے 10 دن کو پورا دن نفس کے اوپر بوجھ پڑے گا، نفس کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس لیے کہ ساری چیزوں کو بند کرنا، یک بار کی ایک دم اس کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، نفس کے اوپر ایک بوجھ پڑے گا، لیکن اس کی برکت سے اللہ قلب کی اصلاح فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں والی صفات ہمارے اندر پیدا کرے گا، یہ فضیلت ہے۔ اس لیے زیادہ تر میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ 10 دن اللہ کے دربار کے اندر آ جاوے، اپنا بستر یہاں پر ڈالے اور 10 دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ یہ بڑا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم دنوں کے اوپر اس کو لے اور زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اب اعتکاف کے اندر بیٹھنے کے بعد بھی بہت ساری باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھو لوگ بیٹھتے تو ہیں کثیر تعداد کے اندر، لیکن اہتمام نہیں ہوتا ہے، اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کے اندر تو بیٹھتے ہیں لیکن لغویات کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو۔ اس لیے تو علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہے کہ آدمی کو ساتھ میں رہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ساتھ میں رہنے سے اور دنیاوی باتیں بھی نکلتی ہیں، اب دوسری باتیں بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بتایا کہ الگ الگ رہنے کا اور اکیلے ہی رہنے کا، تاکہ دنیاوی باتیں ہی نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ دنیاوی باتوں کے اندر لگ جائیں گے تو پھر اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، مقصد فوت ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری چیز کہ موبائل کا استعمال نہ کرے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بستی کے آدمی آتے ہیں، آپ ان سے پیش کرتے کہ بھائی یہ ضرورت ہے، گھر کے اوپر یہ پیغام پہنچا دینا۔ اب موبائل میں یہاں پر ہوگا کہ دوسری چیزوں کے اندر ہمارا ذہن لگے گا اور دوسری چیزوں کے اندر لگ کر کے پھر اس کا غلط استعمال ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اب جو یہاں کے ٹرسٹی ہیں، یہاں کے جان پہچان، ان کو پوچھیں کہ حد کہاں تک ہے، حد کہاں تک ہے، اس حدود سے تجاوز بغیر ضرورت کے۔ میں نے بتایا کہ 3 وجوہات سے علماء نے رخصت دی ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی قدرتی آفت ہو، دوسرا ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو، اور تیسرا یہ کہ اب کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو جانا پڑتا ہے، تو یہ 3 وجوہات سے علماء کرام نے رخصت دی ہے۔ اس کے علاوہ آدمی باہر نہ نکلے۔ اب مثال کے طور پر قدرتی آفت یعنی مسجد ایسی ہے کہ گر جانے کا اندیشہ ہے، تب آدمی دوسری جگہ کے اوپر منتقل ہو سکتا ہے، اس کے اندر رخصت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ کہ شرعی اعتبار سے اس کو پیشاب پاکنے کی ضرورت پڑتی ہے، وضو وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وضو کرنا باہر ہے تو فوراً وضو کر کے اندر داخل ہو جائے، باہر زیادہ تر وقت نہ گزارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں وقت زیادہ گزارنے سے دوسرے کام کے اندر لگ جائے اور ہمارا اعتکاف فوت ہو جائے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے ہیں وہ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں جو ضروری چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں کرنے کی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ علماء کرام کے پاس جائے اور پوچھیں، اور باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے، میرے پاس بھی گجراتی کتاب موجود ہے، انشاءاللہ جس کو ضرورت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ فائدہ ہو جائے کہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے فضائل کیا کیا مسائل ہیں، کون سے وقت کے اندر نکل سکتے ہیں، کس ضرورت کی بنیاد پر نکل سکتے ہیں اور کیوں نہیں نکل سکتے، ساری وجہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر اس عشرے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔